الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران کا 70واں رکوع اور چوتھے پارے کا 8واں رکوع چل رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 تک آیات ہوئی ہیں. آیت نمبر 158 کے بعد ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اوپر کی آیات میں غزوہ احد کا ذکر گزرا اور غزوہ احد میں جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے منافقین کو موقع ملا مسلمانوں کو ورغلانے بہکانے کا کہ دیکھو ہماری بات تم نے نہیں مانی، جہاد مدینے سے باہر جا کر کے کیا، تم کو جو ہے شکست ہوئی اور موت آئی اور مارے گئے، اگر ہماری بات مانی جاتی تو ایسا نہ ہوتا. اس طرح کے وسوسے پیدا کرنے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اوپر کی آیتوں میں. بہرحال غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے تھے اس کی وجہ سے جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ اندیشہ تھا کہ صحابہ کرام جن سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو سخت صدمہ رہا بعد میں، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی آپ کا حکم ٹوٹا تو آپ کو تکلیف ہوئی، روحانی تکلیف، آپ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جسمانی تکلیف جو دشمنوں کے ذریعے سے پہنچی اس کا سبب بھی یہی بعض ان صحابہ کی چوک جو اس میدان کو چھوڑ گئے تھے جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا تھا. تو اب یہ خطرہ تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں سے کہیں اتر نہ جائیں جن سے غلطی ہوئی، اور یہ صدمے میں مبتلا ہو کر کے کہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر اثر نہ ہو. اس لیے کہ آدمی پر جب سخت صدمہ ہوتا ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن آج کل تو کوئی جب نئی چیز نہیں، تو یہ بھی خطرات تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہیں مایوسی کا شکار ہو کر کے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہی میں فرق پڑ جائے، آپ کی خدمت میں جانا ہی چھوڑ دیں. تو یہ دو طرفہ خطرے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دل دکھا اس لیے کہیں آپ کا فیضان نہ رک جائے، صحابہ جو مستفیض ہوتے تھے آپ کا فیض ان کو نہ پہنچے. دوسرے کہ یہ صحابہ کہیں مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں اور یہ صحابہ کہیں منتشر نہ ہو جائیں مایوس ہو کر کے اور آپ سے اپنا تعلق ان کا کمزور ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک طرف تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کھولا اور دوسری طرف صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بتایا کہ اگرچہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے جو صحابہ سے ہو گئی، یہ سخت خوفناک غلطی اور زبردست کوتاہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کہہ گئے تھے یا جنگ فتح ہو یا شکست یہیں رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن وہ ہٹ گئے. تو یہ معمولی غلطی نہیں تھی، آپ کا دل بھی اس کی وجہ سے دکھا اور جو ہے فتح شکست میں تبدیل ہوئی، نقصان ہوا اور 70 صحابہ اس کے بعد جو ہے شہید ہو گئے. تو یہ معمولی غلطی نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اب ان سب کے بعد اللہ کی مہربانی دیکھو کہ آپ کو اللہ نے بنایا کیسا ہے، کتنا نرم مزاج، کتنا برداشت کرنے والا،
کتنا کریمانہ اخلاق والا کہ آپ ان سب کے بعد بھی آپ اپنے صحابہ کی ملامت نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس سے ناراض بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو زبان پر آپ ایک حرف بھی نہیں لائے کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہیں ایسا یعنی کچھ بھی آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ تو کہ آپ نے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی پہلے سیرت کا اور آپ کے کریمانہ اخلاق کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پیغمبر عظیم الشان پیغمبر ہیں، آپ کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے، معاف کرنے والے، نرم مزاج والے، درگزر کر دینے والے، چشم پوشی کرنے والے اور غلطیوں کو جو ہے بھلا دینے والے، اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کے پر دل دے رہے ہیں اور آپ پر جو فدا ہیں اور آپ ارد گرد جمع ہیں تو ایک ایک کر کے منتشر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، کسی کو سخت سست کہہ دیا تو وہ جو ہے ایک بار دو بار برداشت کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے بددل ہو کر کے بیٹھ جاتا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کو سخت دل نہیں بنایا، آپ کو جو ہے تنگ دل نہیں بنایا اور آپ کو جو ہے سخت مزاج نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے لوگ جمع رہتے ہیں اور آپ سے بدکتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اور آپ سے چمٹے رہتے ہیں، آپ سے جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہوئی۔ لیکن فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت تو آپ کے صحابہ کو معاف کر چکا۔ اوپر رکوع سے پہلے والی جو آیت تھی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا جن سے غلطی ہوئی تھی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر صحابہ کے مقام مرتبہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے سفارش فرما رہے ہیں، اے نبی آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کچھ رہ جائے، کیونکہ آپ بھی انسان ہی تو ہے، تکلیف پہنچتی ہے کسی سے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے، دل تو دکھتا ہی ہے اور جو ہے فرق تو پڑتا ہی ہے کہ ہمیں فلانا ان کی وجہ سے ایسا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے پہلے اپنی معافی کا اعلان کیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کی سے سفارش کی، اور سفارش بھی آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کر کے، اور کہا کہ اے نبی آپ بھی ان کو درگزر کر دیجیے۔ کیا مقام ہے صحابہ کا! اب کوئی زبانیں دراز کرے اور صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، تاریخ کے حوالوں کے نام کے قرآن کیا مقام بیان کر رہا ہے؟ ہمیں قرآن دیکھنا ہے کہ تاریخ دیکھنی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ ان کو معاف کر دیجیے، اور ان کی خیرخواہی جیسے پہلے کرتے تھے اب بھی خیرخواہی جاری رکھیے۔ اور سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ آخرت کی خیرخواہی، لہذا آخرت کی خیرخواہی کے لیے کا تقاضا ہے کہ آپ دعائے مغفرت ان کے لیے کریے۔ اللہ نے یوں تو معاف کر دیا، لیکن ان کا دل میں اور تسلی ہو جائے گی جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اس گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی خود جو ہے معاف کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے جو چوک ہوئی، غلطی ہوئی، بھول ہو گئی، انسانی تقاضے سے وہ سمجھ نہیں سکے اور اللہ کا حکم ٹوٹا، اللہ کے نبی کا حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اللہ معاف کر دیجئے۔ تو ایک طرف آپ خود معاف کیجئے چونکہ آپ کا حکم بھی ٹوٹا، آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی ان سے، اور اللہ رب العزت کا بھی حکم ٹوٹا، اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت چاہیے، اور آئندہ کے لیے کسی بھی معاملے میں انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیجئے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ ان کو اپنے معاملے میں شریک نہیں کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، کسی گوشے سے انہیں یہ احساس نہ ہونے دیجیے۔ چنانچہ جیسے پہلے مشورے کرتے تھے، ان کو مشورے میں شریک رکھتے تھے، تو ان سے آپ مشورے لیتے رہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم ہو رہا ہے۔ جب جنگ کی ابتدا میں غزوہ احد کے لیے نکلے تھے تو بھی مشورہ ہوا تھا، غزوہ بدر پیش آیا تو بھی مشورہ ہوا تھا۔ تو صحابہ سے جیسے آپ مشورہ لیتے تھے ایسی مشورہ ان سے لیتے رہیے۔ تو یہ انداز کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ احساس ہو چونکہ ہماری رائے غلط ہو گئی تھی اور ہم نے پھر بعد میں غلطی بھی ہو گئی ہم سے، لہذا اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے مشورہ نہیں لیتے، ہم کو شریک نہیں کرتے، تو انہیں یہ احساس نہ ہونے پائے۔
آپ ان سے مشورے بھی لیتے رہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مرشد ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، اس کا دل کتنا وسیع ہونا چاہیے، اس کا ظرف کتنا کشادہ ہونا چاہیے، اپنے مریدین، اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں کے لیے اس کا دل کتنا وسیع ہونا چاہیے، بڑا وسیع ظرف اس کو ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر گردہ دیکھیے کہ آپ کو جسمانی تکلیف بھی ہوئی، روحانی تکلیف بھی ہوئی، آپ کی حکم کی خلاف ورزی بھی ہوئی، اور آپ نے ایک لفظ بھی صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ کچھ کہیے بھی نہیں، آپ ان کو معاف کیجیے اور ان سے مشورے لیتے رہیے۔ یا مشورے کی بات آئی، قرآن نے 2 جگہ جو ہے مشورے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہاں پر وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ لیجیے معاملات میں، اور 25 پارے میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ صحابہ کا، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مشورہ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ سب کی رائے سامنے آنے سے ایک تو دلجوئی ہوتی ہی ہے، سب کی دلجوئی بھی ہو جاتی ہے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے پہلو کسی کام کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو نگاہوں سے اوجھل پہلو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے، ایک کے دل میں بات آئی کچھ، دوسرے کے دل میں کچھ آئی، تو ایک کام کے کئی پہلو، کئی جو ہے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر جو ذمہ دار ہے مشورے کا، جو امیر ہے اور جس کو فیصلہ لینا ہے، تو وہ ساری رائےوں کو سامنے رکھ کر جس رائے کو چاہے اپنائے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف رائے جو ہے 5 رائے آ گئیں اور ایک طرف ایک ہی رائے ہے تو جو جس کو فیصلہ لینا ہے وہ 5 رائےوں کا پابند ہے، تو وہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی ایسی جمہوریت نہیں ہے آج کی طریقے سے، بلکہ جو ذمہ دار ہے اس کو خود تنہا بھی فیصلہ لے سکتا ہے۔ وہ تو مشورہ اس لیے لے رہا ہے تاکہ سارے پہلو سامنے آ جائیں، دلجوئی بھی ہو جائے۔ اور باقی اسی کو آگے اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی معاملے کو طے کر لیں، چاہے وہ صحابہ کی دی ہوئی رائے کے مطابق ہو یا ان کے رائے کے مطابق نہ ہو، وہ آپ کو طے کرنا ہے۔ جب آپ طے کریں تو پھر اللہ بھروسے کام کیجیے، یہ نہیں کہ چونکہ مشورے میں یہ بات آ گئی تو اس لیے ایسا ہم کر رہے ہیں۔ بھروسہ اللہ ہی بھی کیجیے، کسی کی رائے پر، کسی کے مشورے پر، کسی کی امید پر نہیں، بلکہ سارا بھروسہ، ساری امید اللہ سے رکھیے، اور مشورہ لیجیے کہ یہ لوگوں میں آئندہ کے لیے مشورے کی سنت جاری ہو۔ ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر مشورے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو وحی آ رہی ہے۔ یہ مشورے کی ضرورت ان مواقع میں پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس مسئلے میں، جس سلسلے میں کوئی صریح حکم نہیں آیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم واضح لفظوں میں نہیں دیا گیا کہ مثلا یہ کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ کرنا ہے کہ مدینے سے نکل کر کے جنگ کرنا ہے، تو جس چیز میں کوئی واضح حکم نہیں آیا تو اس میں یہ ہے کہ آپ از خود فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لے لیں۔ تو یہ مشورہ آپ لے لیا کریں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع موقع سے صحابہ کرام سے مشورے لیے، اور تو یہ مشورہ اس چیز میں نہیں ہوتا جو صریح حکم جس میں موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ دینی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر ہم کسی مسئلے میں الجھیں اور قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم ہمیں نہ ملے تو ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا شاور الفقہاء العابدین، کہ تم ان دین کا علم رکھنے والے جو عبادت گزار بھی ہیں، یعنی خود دین پر عمل کرنے والے بھی ہیں، تو فقہاء عابدین کو جمع کرو اور ان کے سامنے بات رکھو، اور اس میں ساری باتیں سامنے آنے کے بعد جو چیز نکل کر آئے وہ مسئلہ بن جائے گا، اس پہ عمل کرو۔ تو یہ اجتہادی مسئلہ اس کو بولتے ہیں، اجتہادی مسائل، کہ جو مجتہدین نے غور فکر کر کے ان مسائل کو جو قرآن و حدیث میں واضح نہیں تھے ان کو کھول کر کے نکالا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے وہ 40 تقریباً اساتذہ جو ہے شاگرد جمع ہوتے تھے، اور نیا مسئلہ سامنے رکھا جاتا تھا، وہ قرآن حدیث میں غور کر کر کے دلائل کی روشنی میں اپنی اپنی رائے دیتے تھے، پھر کوئی ایک رائے طے ہو جاتی تھی، وہ مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو اس طریقے پر جو ہے یہ دینی مسائل کے اندر بھی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہے، حکومت کے معاملات میں بھی ہے، سیاست کے اندر بھی ہے، یہ مشورہ یہ عظیم سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ بہرحال فرمایا کہ ان صحابہ سے جن سے غلطیاں ہو گئی تھیں آپ ان کو مشورے میں بھی شریک رکھیے۔ اور آگے صحابہ کرام کے لیے آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ منافقین، دشمنان اسلام، جو
غزوہ احد میں شکست کی وجہ ایسی بیان کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کا دل ٹوٹے، ان کا دل دکھے. تو فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے تو کوئی غالب نہیں آنے پاتا. غزوہ بدر میں تم اس کا نظارہ کر چکے ہو، اور جب اللہ رب العزت ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو تمہیں کوئی فتح یاب نہیں کر سکتا. غزوہ احد میں تم وہ بھی نمونہ دیکھ چکے ہو. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ فتح شکست یہ دونوں ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. لہذا صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اپنی تدبیریں تو اختیار کرو، مشورہ بھی ایک تدبیر ہے، اور جو ہے سامان جہاد کو تیار کرنا، اور جو ہے گھوڑے اور جو ہے ہتھیار یہ سب کی تیاری کرنا جو جہاد میں کام آتے ہیں، اس کا حکم دیا گیا. خود نبی کریم علیہ السلام نے تیر اندازی اختیار کرنے کا حکم دیا، گھوڑ سواری کا حکم دیا. تو اسباب بھی بھرپور اختیار کرو، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ فتح اور شکست یہ چیزیں اللہ کے فیصلے پر موقوف ہے، اللہ کی مدد پر موقوف ہے. اللہ کی مدد ہوگی تو تھوڑے سے سامان میں جیت ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد اٹھے گی تو بھاری سامان بھی ہوں گے تو شکست ہو جائے گی. لہذا اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے غزوہ احد کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے، صحابہ کرام کی دلجوئی اور صحابہ کرام کی ہمت افزائی، اور یہ کہ صحابہ کرام جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے مایوس ہو کر الگ نہ بیٹھ جائیں، منتشر نہ ہونے پائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان آیتوں میں جو ہے اس کا انتظام کیا گیا. فرمایا فبما رحمت من اللہ. اب جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی مہربانی یہ رہی، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے مہربانی یہ رہی، لنت لہم، کہ آپ ان کے لیے نرم دل بنے رہے. آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ نے ان کو اپنے پاس سے بھگایا نہیں. لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم مزاج رہے. ولو کنت فظا، اگر آپ سخت مزاج ہو جاتے، غلیظ القلب، اور دل کے سخت ہو جاتے، لانفضوا من حولک، تو آپ کے گرد سے، آپ کے ارد گرد سے ایک ایک کر کے یہ صحابہ منتشر ہو جاتے. پھر جو ہے یہ اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، اور ظاہری اسباب میں اسلام کے پھیلنے کے اسباب ختم ہو جاتے. فاعف عنہم، نبی علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بنایا ہے تو پھر اس موقع پر اپنے اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو درگزر کر دیجئے، جن سے غلطی ہوئی، جن کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ زخم آیا. فاعف عنہم، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے. اور صرف خود نہ معاف کریے بلکہ ان کا دل جو ہے اس سے تسلی پائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر خواہی چاہتے ہوئے اللہ سے بھی استغفار کیجیے کہ اللہ ان کو آپ معاف کر دینا جن سے یہ غلطی ہو گئی. تو ان کا دل اور زیادہ چوڑا ہو جائے گا کہ میرے نبی تو اللہ سے بھی معافی میرے لیے مانگ رہے ہیں. واستغفر لہم، اور ان کے واسطے بخشش طلب کیجیے. وشاورہم فی الامر، اور آئندہ بھی ان سے معاملات ایسے رکھیے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمیں اب جو ہے غلطی کی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورے لیتے رہیے اپنے معاملات میں. فیضا عزمت، مشورہ لینے کے بعد جو رائے آپ کی طے پائے، چاہے ان کی رائے کے موافق ہو یا مخالف، فیضا عزمت، جب آپ کسی چیز کو طے کر لیں، فتوکل علی اللہ، سو اللہ بھروسے اس کام کو کر گزریے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والوں پر کو پسند کرتے ہیں. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے پہ آئے، فلا غالب لکم، سو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم کو محروم کر دے مدد سے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، سو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد، اللہ نہ چاہے. وَعَلَى اللَّهِ، لہذا اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو، مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.